لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، ایک واقعہ شروع کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، کہو نا بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کی قسم اتنا پیارا واقعہ ہے، بس اسی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا، کوئی لمبا چوڑا مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہم کو 1-1.25 گھنٹے میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ آپ کر لو نا، 1-1.25 گھنٹہ تو بیٹھو گے نا؟ ارے ہاں بولو نا، 1-1.25 گھنٹہ تو بیٹھو گے نا؟ نہیں تو اور کم کرتا جاؤں بھائی، اس لیے کہ میں نے کھانا کھا لیا۔ اب آدمی کو فکر کب ہو مفتی صاحب، جب پیٹ میں کھانا نہ ہو تو فکر ہو، اب تو کھانا بھی کھا لیا، صرف جانا ہی ہے۔ اب آپ جتنا بولو، 1-1.25 گھنٹہ، اگر نہیں تو 1.25 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ۔ ارے بولو، آپ بولو کتنی دیر؟ اتنا زیادہ مت بولو، ورنہ پھر مجھ کو بولنا پڑے گا کہ میری طرح اور بھی کچھ لوگ بیوی کے تھکے ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب اب بتا دو، 1.5 گھنٹہ۔ مفتی صاحب کو ان کی بیوی نے کہا تھا 1.5 گھنٹے کے بعد مت۔ ہر ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جانا ہوں، بہت پیارا واقعہ بھائی، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت پیارا واقعہ، بہت پیارا واقعہ۔ میں کبھی کبھی اس واقعے کو پڑھتا رہتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں کہ کیا شان ہوگی۔ اللہ کی قسم، جس نے نبی کا دامن تھاما اس نے جنت کا دامن تھام لیا۔ جس نے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما وہ کامیاب ہو گیا۔ بولو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کلام مجید میں خود فرماتے، اللہ تعالیٰ کلام مجید میں خود فرماتے، میرے نبی کی مان لے تو نے میری مان لیا۔ اللہ کیا فرماتے؟ میرے نبی کی مان لے تو نے میری مان لیا، اور جس نے میری مان لیا وہ جنتی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرے محبوب، میرے مرتضیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مصطفیٰ کی ہر بات کو مان لے تو نبی کی بات کو مانتا جائے گا۔ اللہ فرماتے، میں سمجھوں گا میری باتوں کو مانتا جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی بلند آواز، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ارے میرا نبی ہاں کہہ دے اللہ حلال کر دے، میرا نبی نہیں کہہ دے اللہ حرام کر دے۔ ارے میرا نبی مسکرا دے اللہ جنت کے خزانے کھول دے، اور میرا نبی ناراض ہو جائے تو جہنم کے شعلے بھی بھڑکنے لگے۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں، اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں۔ صحیح نا؟ اب میں واقعے پر آ جاؤں، بہت پیارا واقعہ۔ حضرت علی، آپ نے نام سنا ہوگا، کون؟ حضرت علی۔ علی سنا نہیں سنا؟ مولا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت علی کی شان۔ یہ واقعے پر آنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، وہ واقعے پر آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے وہ کیا ہوتا، بات میں بات یاد آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ذرا اداس بیٹھے۔ کیسے بیٹھے؟ اداس بیٹھے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کیوں یہ چہرہ اترا اداس ٹینشن میں، غم میں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، بہت عجیب و غریب فقر و فاقہ کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول آپ فرمائیں، آپ خود فرمائیں یا دعا فرمائیں کہ میرا گزر آسان سے ہو جائے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا علی آج ایک بات بتاؤں، 3 چیزیں تیرے پاس ایسی ساتھ میں جمع ہوئی جو قیامت تک کسی کے پاس جمع نہیں ہوگی۔ 3 فضیلتیں تیرے پاس جمع ہو گئی۔ ہاں قیامت تک بہت سے لوگ آئیں گے قیامت تک، لیکن جو فضیلتیں اللہ نے تجھے عطا فرمائی اور تینوں ساتھ میں عطا فرمائی، ایسی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا
نہیں اور کسی کو اللہ عطا کرے گا بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو کر دیکھنے لگے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کون سی 3 چیزیں میرے پاس آ گئی جو قیامت تک کسی کو نہ ملے؟ ارے کسی کو نہ ملے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی میں قسم کھا کر کہتا ہوں 3 چیزیں اللہ نے تجھے ساتھ میں ایسی دی ہے کہ ایسی ساتھ میں 3 نعمتیں اللہ کسی کو دینے والا, ارے بولو نا اللہ کسی کو دینے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران اور پورے مجمع میں سناٹا چھایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچے تو بہت سو کو دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. ارے بولو نا اللہ اولاد دیتا ہے, بچے دیتا ہے, بچیاں دیتا ہے, اللہ سب کو دیتا ہے. لیکن اے علی اللہ نے تجھے تو پھول دیے ہیں, اس کو اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ جنت کے جوانوں کے سردار بننے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا یہ جنت کے جوانوں کے سردار بننے والے. اے علی تجھے اللہ نے دو ایسے پھول دیے ہیں, ایک پھول کا نام ہے حضرت حسن, ایک پھول کا نام ہے حضرت حسین. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سب سے بڑا کمال یہ کہ دنیا میں اولادیں تو بہت پیدا ہوتی ہے, دنیا میں بچے تو بہت پیدا ہوتے ہیں, دنیا میں بچیاں تو بہت پیدا ہوتی, لیکن اے علی اللہ نے تجھے جو کمال دیا 3 کمالات دیے. پہلا کمال اللہ نے تجھے جو پھول دیے ہیں اللہ نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا. کہا علی دوسرا کمال سن لے, دنیا میں شادیاں ہوتی ہے, دنیا میں بیویاں ہوتی ہے, ارے کسی کی 1 بیوی, کسی کی 2 بیوی, کسی کی 3 بیوی, کسی کی 4 بیوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بہت سو کی شادیاں ہوتی, بیویاں ہوتی, لیکن اے علی اللہ نے تجھے جو بیوی عطا فرمائی, اللہ نے تجھے جو بیوی عطا فرمائی, اللہ نے اس بیوی کو جنت کے عورتوں کی سردارن بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں جب تمام عورتیں جنت میں چلی جائے گی, تمام عورتوں کی امیرن, تمام عورتوں کی سردارن, اللہ کے رسول نے فرمایا میری لفظ جگر حضرت فاطمہ کو بنایا گیا. تو حضرت علی کو 2 بچے بھی ملے, وہ جنت کے جوانوں کے سردار, ارے بیوی بھی ملی تو جنت کی عورتوں کی سردار. اور تیسری فضیلت کیا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سننا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری فضیلت کیا؟ سسر تو سب کو ملتے ہیں. ارے شادیاں ہوگی تو سسر تو سب کو ملتے ہیں. ارے کہو نا سسر تو سب کو, میرے بھی سسر, آپ کے بھی سسر. بھائی شادی ہوگی تو بیوی کا ابا, ہمارا ابا, ہاں بلکہ وہ ابا بھی اتنا اچھا لگے کہ اصل ابا ڈبا. بھائی سسر تو سبھی کے ہوتے نا, لیکن کیا فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے ساتھ لگا ہوا سلسلہ مبارکہ تو دیکھ لے, علی تیرے ساتھ لگا ہوا سلسلہ مبارکہ تو دیکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو 2 بچے عطا فرمائے حسن اور حسین, اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا. اللہ نے جو تجھے بیوی عطا فرمائی جنت میں داخل ہونے والی تمام عورتوں کی سردارن بنایا. اور تیرے حسن کو دیکھ لے, تیرے سسر کو دیکھ لے, اللہ کی قسم وہ سسر تجھے ملا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو تیرے سسر کا درجہ ہے. آقا محمد الرسول اللہ. تو حضرت علی تو سسر کو دیکھے تو بھی جنت نظر آوے, بیوی کو دیکھے تو بھی جنت نظر آوے, بچوں کو دیکھے تو بھی جنت نظر آوے. اے علی اللہ نے تجھے جنتوں کے بیچ میں پیدا فرمایا. حضرت علی, میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. ایک مرتبہ حضرت علی کو پوچھا گیا, یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کبھی کبھی پوچھتا ہوں, اکیلے پوچھتا رہتا ہوں. میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا, ہاں, اور کب پوچھا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی اور آپ کوفہ کے اندر رہتے تھے, کوفہ میں رہتے تھے اور امیر المومنین تھے, آپ کو لمبی چوڑی اللہ نے حکومت عطا فرمائی. کسی نے آ کر پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, پوچھا کہ علی, دیکھو کتنا پیارا سوال پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, علی اتنی لمبی زندگی آپ نے گزاری, کہو اتنی لمبی زندگی آپ نے گزاری, آپ کو سب سے اچھی رات کون سی لگی؟
میں اپنی اتنی لمبی زندگی گزاری تو آپ کو سب سے اچھی رات کون سی لگی؟ ارے کہو نا سب سے اچھی. اب یہ سوال میں آپ کو پوچھوں، آپ کی زندگی میں سب سے اچھی رات کہے گا گئی، اس کے بعد اچھی آئی نہیں. سب سے اچھی رات کون سی؟ شادی والوں کو پوچھ رہا ہوں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے سوال پوچھا اور اس وقت پوچھا جب آپ کوفہ میں امیر المومنین بڑی عمر، کسی نے پوچھا علی سب سے پیاری رات کون سی گزری، تو کیا فرمایا؟ اب سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری زندگی میں ایک رات اتنی اچھی آئی، اللہ کی قسم وہ رات کا میں سودا کبھی نہیں کر سکتا. کہا ایک رات مجھے بہت اچھی ملی. کہا کون سی رات؟ میں کون سی رات؟ آپ بادشاہ بن گئے اس کے بعد کی رات یا پہلے کی رات؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ رات. سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ رات جو میں نے مکہ میں گزاری. کہو سبحان اللہ. فرماتے وہ رات جو میں نے مکہ میں گزاری اور اللہ کی قسم میرے نبی کے مبارک بستر پر میں نے رات گزاری. اس لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جا رہے. ارے کہو نا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جا رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں جا رہے اور سارے دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی ہے. چاروں طرف سے دشمنوں نے مارنے کی کوشش کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں ہجرت پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ میں ابو بکر بھی ساتھ میں آ رہے اور چاروں طرف سے دشمن تمہیں گھیریں گے، لیکن علی میرے بستر پر سونا اور چادر کو اپنے سر پر رکھنا تاکہ صبح تک کسی کو پتہ نہ چلے کہ علی سو رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ. حضرت علی فرماتے وہ رات ایسے آرام سے نیند آئی، ایسی نیند پھر کبھی مجھے نہیں آئی. تو سب نے کہا کہ وہ رات تو بہت خطرے والی رات تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے چلے گئے اور بستر پر کون سو رہے؟ ارے کون ہے؟ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر کون سو رہے؟ حضرت علی. تو یہ تو بہت خطرے والی رات تھی، اس لیے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا تھا کہ ابھی اٹھیں گے، ابھی پکڑیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی ماریں گے. نعوذ باللہ دشمنوں نے بڑی بڑی پلاننگ کی تھی. اے علی وہ تو بہت خطرے والی رات تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا وہ میرے خطرے والی رات نہیں تھی، وہ سکون والی رات تھی، وہ امن والی رات تھی، وہ اطمینان والی رات تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم وہ رات جیسا سویا اس کے بعد کبھی سویا. تو کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ کیا؟ سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ وہ الگ بات ہے دشمنوں نے گھیرا، بلکہ حضرت علی فرماتے جب صبح میں چادر اٹھائی نا تو سارے دشمن لپک کر آ گئے کہ پکڑو 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 محمد کو پکڑو. میں نے کھڑے ہو کر کہا محمد نہیں، محمد کا غلام سو رہا. کون سو رہے؟ حضرت علی. کہتے سارے دشمن ہکا بکا ہو گئے، کسی نے کچھ بکا کسی نے کچھ بکا، لیکن حضرت علی فرماتے یہ رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں تھی. کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا؟ سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ میرے نبی نے جب مجھے اپنے بستر پر سلایا تو میرے نبی کی زبان مبارک، کہو میرے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات ادا ہوئی. میرے نبی نے فرمایا علی سو جا. کیا فرمایا؟ علی سو جا، صبح اٹھنا، سب کو امانتیں ادا کرنا، سب کو مکے میں امانتیں ادا کرنا. ساری امانتیں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں، سب کو امانت ادا کرنا اور امانت ادا کرنے کے بعد مدینہ آنا. مدینے میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. مدینہ آنا، مدینے میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنو کتنے پیار سے فرماتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہر رات سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. میں میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے. آج رات کو سوئے کسی کو نہیں معلوم کل صبح اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے موت موت موت، ہر طرف موت کا ڈر. ہر رات سوتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے صبح اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، صبح اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا. حضرت علی فرماتے میرے پروردگار کی قسم یہ موت یہ ہر وقت ڈر لگا رہتا صبح اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا. لیکن وہ رات میں اطمینان سے سویا کہ کچھ بھی ہو جائے صبح مجھے موت نہیں آنے والی ہے. حضرت علی فرماتے وہ رات اتنا اطمینان سے سویا کہ کوئی فرشتہ میری روح قبض کرنے نہیں آئے گا، موت کا پیغام نہیں آئے گا. اس لیے کہ میرے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات نکل چکی ہے کہ صبح اٹھے گا، امانتیں ادا کرے گا اور مدینہ پہنچے گا، وہاں تیری اور میری ملاقات ہوگی. حضرت علی فرماتے زمین آسمان آپس میں مل سکتے لیکن میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا نے فرما دیا کہ مدینہ آئے گا میری ملاقات ہوگی. حضرت علی فرماتے تبھی میں سمجھ گیا علی آرام سے سو جا، نبی کے مبارک بستر پر سو جا،
آج کوئی موت کا پیغام نہیں آئے گا، آج کوئی روح نکالنے والا فرشتہ نہیں آئے گا۔ حضرت علی فرماتے میں نے دوستوں کو کہہ دیا تم مر سکتے، کل صبح مر سکتے، لیکن علی کا قدم جب تک مدینہ نہیں پہنچے گا وہاں تک موت کا فرشتہ قریب بھٹک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سب باتیں غلط ہو سکتی لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی غلط۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا بالکل صحیح۔ حضرت علی کا یقین تو دیکھو، ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو کبھی زلزلہ نہیں کھانے والا۔ حضرت علی نے فرمایا آسمان زمین نہت ہو جائے، ارے پوری دنیا کے سلاطین غلط بولے لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلا علی تم مدینہ آؤ گے، مطلب علی مدینہ جائے گا، درمیان میں روح کم کرنے والا فرشتہ بھی بھٹک نہیں سکتا۔ اس لیے نبی نے کہہ دیا وہ وقت فائنل۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے۔ ارے بولو ہے، ارے بلند آواز سے بولو نا ہے، میرا اور آپ کا یہی ایمان ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں نبی کی زبان مبارک کی کیا بات کرے۔ ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک اللہ کی قسم اس کی بھی کوئی قیمت چکا نہیں سکتا۔ ارے کوئی قیمت چکا سکتا؟ ارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی کوئی قیمت چکا سکتا؟ کبھی گئے تھے ہمارے مفتی صاحب نے مجھے بال مبارک کا دیدار کروایا، اللہ کی قسم ہمارے نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال نہیں ہوگا۔ ارے کون ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ جب نبی کی زبان مبارک ایسی کہ حضرت علی ایمان اور یقین کے پہاڑ بن گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، نام ہے حضرت خالد ابن ولید۔ سنا نہیں سنا؟ بولو ساتھ میں بولو، سنا نہیں سنا؟ کون؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عجیب دیکھو، اللہ کسی کو ہدایت دے تو کوئی روک بھی تو نہیں سکتا نا۔ ارے کون؟ اللہ کسی کو ہدایت دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جہاں روکے وہاں کوئی ہدایت دے بھی تو نہیں سکتا۔ یہ حضرت خالد ابن ولید کو دیکھو، احد کے میدان میں کھڑے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں اور صحابہ کو مارے جا رہے مار رہے، کئی صحابہ کے جنازے اٹھائے حضرت خالد ابن ولید نے۔ کون سے میدان میں؟ جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے گئے انہوں نے احد پہاڑ دیکھا نہیں دیکھا؟ ارے کون احد پہاڑ دیکھا نہیں دیکھا؟ وہاں احد پہاڑ آج بھی گواہی دیتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر دوسرے راستے سے آئے اور اچانک جو ہلہ بولا تو کئی صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، کئی صحابہ کی لاشیں گری، اور یہ سب کرانے والے کون تھے؟ حضرت خالد۔ بولو حضرت خالد ابن ولید۔ یہاں تک کہ جب جنگ مکمل ہوئی اور صحابہ کے جنازوں کے انبار لگے ہوئے، صحابہ کے جنازے کے ڈھیر لگے ہوئے، ایک صحابی روتے روتے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ سب کرانے والا خالد ہے، یہ سب کرانے والا خالد ہے۔ وہ پیچھے کے راستے سے آیا اور سب کو لے کر آیا اور اچانک اللہ بولا، اے اللہ کے رسول بس دعا کرو۔ یہ سارے جنازے جو نظر آ رہے یہ گرانے والا کون ہے؟ خالد۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا خالد ابن ولید انہوں نے ایسا کیا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے، ابھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا میرا پروردگار کہتا بددعا نہ کرنا، آسمان پر ان کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آج بھی قرآن کریم میں آیت کریمہ کون سے پارے میں؟ چوتھے۔ بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ فرماتے میرے محبوب، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ، میرے راج دلارے بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہیں نہ معلوم ہم نے ان کے آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے کر لیے۔ حضرت خالد ابن ولید کے ہدایت کے فیصلے ہوئے، صرف فیصلہ نہ ہوا بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا، جب حضرت خالد ابن ولید نے ایمان قبول کیا ہمارے نبی نے فرمایا اے خالد تجھے دنیا خالد ابن ولید کہتی ہے لیکن میں اپنی زبان مبارک سے کہتا اللہ نے تجھے سیف اللہ بنایا، اللہ نے تجھے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ اسی لیے حضرت خالد ابن ولید اپنے بستر پر آخری گھڑی کون؟ حضرت خالد ابن ولید رو رہے، ارے روئے جا رہے۔ کسی نے کہا خالد ابن ولید آپ اتنے بڑے صحابی، آپ ہزاروں معرکوں میں رہنے والے، آپ ہزاروں نعمتوں کو حاصل کرنے والے، خالد ابن ولید تم رو کیوں رہے؟
رو کی رو. حضرت خالد ابن ولید کی آخری گھڑی کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ بستر پر مر رہا ہوں. بھائی اس لیے رو رہا ہوں کہ بستر پر مر رہا ہوں. کہنے والے نے کتنا اچھا کہا, ارے تم کو کسی کی تلوار توڑ ہی نہیں سکتی, توڑے گی تو اللہ کی تلوار ہی توڑے گی. ہمارے نبی نے تمہیں کیا کہہ دیا؟ سیف اللہ, اللہ کی. تو کس کی تلوار اللہ کی تلوار کو توڑے؟ ارے کہو نا مخلوق کی تلوار خالق کی تلوار کو توڑ سکے؟ مخلوق کی طاقت کیا خالق کی طاقت کے مقابلے میں آئے؟ کہا خالد ابن ولید ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا کہ تمہاری موت آئے گی تو بستر پر آئے گی, اس لیے کہ میرے نبی نے تمہیں اللہ کی تلوار کہا, اور اللہ کی تلوار کو کوئی بندہ نہیں, اللہ ہی اس کو ختم کر سکتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں, حضرت خالد ابن ایسے زبردست اس کے بعد میں صحابی بنے, ایسے زبردست صحابی بنے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, حجۃ الوداع میں ساتھ میں کون سی حج میں؟ حجۃ الوداع یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک. بولو 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 بولو, کتنے حج کیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک. وہی آپ کا پہلا, وہی آپ کا آخر, جس کا نام ہے حجۃ الوداع, جس میں تقریباً 1,30,000 صحابہ تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حج میں ایک موقع ایسا آتا ہے حلق کروانا. بھائی سر سے بالوں کو, ارے حاجی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب بھی آتے تو سر پر بال رہتے ہیں. عمرہ کر کے آوے تو بھی سر پر بال نہیں, حج کر کے آوے تو بھی سر پر بال نہیں. اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا کہ جو حج کر کے آئے گا بالوں کو کٹوا کے آئے گا. بھائی حج کے اندر ایک رکن ہے حلق. ارے بولو نا, حج کے اندر ایک رکن کیا ہے؟ حلق. اور قرآن میں بتایا 26واں پارہ. کون سا پارہ؟ اللہ نے حکم دیا سر سے بال نکال دو. ہاں کون سا پارہ؟ 26واں پارہ. اللہ فرماتے محلقین رؤوسکم ومقصرین. اب حجۃ الوداع میں کہو, حجۃ الوداع میں جہاں 1,30,000 صحابہ موجود. کتنے صحابہ؟ 1,30,000 صحابہ موجود ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایک ایک رکن کو ادا کر رہے ہیں, صحابہ کرام بھی رکن کو ادا کر رہے ہیں. اب وقت آیا بال مبارک کو حلق کرنے کا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, ابھی بال مبارک یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, اللہ کی قسم وہ بال نہیں تھے. ارے بولو نا, وہ بال, یہ تو بال مبارک کہنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے, لیکن حقیقت میں ہمارے نبی کے سر پر بال مبارک نہیں تھے, ہمارے نبی کی داڑھی پر بال مبارک نہیں تھے. حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا میرے نبی آپ کے زلف مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک اللہ نے جنت کے پودوں سے تیار کیا ہے. کس سے تیار ہوا ہے؟ جنت کے. اب حلق کروانا, بھائی حج کا معاملہ, حلق کروانا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے اور بال مبارک حلق ہونے والے, بھائی بال مبارک باہر آنے والے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو جمع کرو, جمع کرو, صحابہ کو جمع کرو. جب سارے صحابہ جمع ہو گئے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بال مبارک حلق ہوتے جائیں گے اور صحابہ کو بانٹا جائے گا, صحابہ اس کو لے کر جائیں گے اور اس کو برکتوں میں استعمال کریں گے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا, صحابہ کتنے تھے؟ ارے بولو نا کتنے تھے؟ 1,30,000 صحابہ تھے, اور سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک چاہیے, ہمیں ہمارے آقا کا بال مبارک چاہیے, اور وہ بھی حج کے موسم میں, اور وہ بھی مکہ کی پیاری زمین پر. صحابہ کرام سب جمع ہوئے. بالکل آگے ایک صحابی جن کا نام میں ابھی لے رہا ہوں, کون؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کے جب بال مبارک نکالے گئے, ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کہا خالد کو دے دو. کن کو دے دو؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا نہ اللہ کے رسول, نہ اللہ کے رسول نہیں چاہیے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا خالد سارے لوگ میرے بال مبارک کو لینے کے لیے آئے اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دے رہا اور تم کہہ رہے نہیں چاہیے. حضرت خالد ابن ولید زاروں قطار رونے لگے. کہا میرے پیارے نبی آپ کے ایک ایک بال پر اپنی جان کو نچھاور کر دو, لیکن مجھے دائیں طرف کے نہیں, بائیں طرف کے نہیں, مجھے آپ کے آگے کے حصے کے بال چاہیے جو سجدے میں عرش کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. جو سجدہ کرتے ہیں تو زمینوں پر بھی کرتے ہیں, یہ بال مبارک آسمانوں پر بھی سجدہ کرتے ہیں, یہ زمین پر بھی کرتے ہیں, فرش پر بھی کرتے ہیں, یا عرش پر بھی کرتے ہیں. مجھے وہ بال مبارک چاہیے. چنانچہ جب آگے کے بال مبارک حلق ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت خالد ابن ولید کو دیا. اب سننا میرے دوستو, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے بال حضرت خالد ابن ولید کے پاس. لیکن میرے پیارو, حضرت خالد ابن ولید ایک مرتبہ دیکھو کیسا عجیب و غریب معاملہ, ایک مرتبہ معاملہ
جنگ کا معاملہ، بھائی کون سا معاملہ؟ جنگ کا معاملہ، ادھر ادھر، اور حضرت خالد ابن ولید بس اب شروع کرنا، بس معاملے کو کیا کرنا؟ شروع کرنا. اور حضرت خالد ابن ولید کہے بھائی ابھی کوئی شروع نہیں کرنا، بھائی ابھی کوئی شروع نہیں کرنا. سب نے کہا کہ سب صفیں تیار ہو گئی، سب لوگ تیار ہیں، مقابلہ بالکل تیار. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے نا 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 نا، کوئی مقابلہ نہ کرے. کہا کہ ہوا کیا معاملہ؟ ارے معاملہ کیا ہوا؟ آپ معاملے کو روکتے کیوں؟ حضرت خالد ابن ولید نے کہا میری ٹوپی گم ہو گئی. بھائی کیا گم ہو گئی میری؟ سب نے کہا کہ ٹوپی گم ہو گئی، اس کے واسطے آپ نے سارے معاملے. خیر تھوڑی دیر کے بعد ٹوپی تلاش ہوئی، ملی. حضرت خالد ابن ولید نے اسے چوم لیا اور چومنے کے بعد اپنے سر پر رکھا. اور اس کے بعد جو مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا. لیکن جب مقابلہ ختم ہو گیا تو بہت سارے صحابہ آئے اور کہا کہ خالد ابن ولید آپ یہاں کے کیپٹن تھے، آپ ناخدا تھے، آپ امیر تھے، آپ کمانڈر تھے، لیکن ایک ٹوپی کے واسطے آپ نے پورے معاملے کو روک دیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی اتاری، اپنے سینے سے لگایا اور چوما. اور چومنے کے بعد کہا تم نے صرف ٹوپی کو دیکھا، تمہیں نہیں معلوم میری ٹوپی کے اندر نبی کے مبارک بال رکھے ہوئے. نعرہ تکبیر، محمد کا نام. اور حضرت خالد ابن ولید کا جملہ سننے کے قابل. کیا فرمایا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا او لوگوں، میں جس جنگ میں جاتا، جس مارکے میں جاتا اور وہاں جا کر میں فتح کا جھنڈا گاڑتا، یہ مت سمجھنا کہ خالد ابن ولید کی طاقت ہے، یہ مت سمجھنا کہ خالد ابن ولید کا پاور ہے، یہ مت سمجھنا کہ خالد ابن ولید کی سیاست ہے. میری طاقت کے آگے میرے نبی کے بال مبارک کام کیا کرتے. میرے دوستو ایک بال مبارک وہ اتنا کام کرنے والا. تو بتاؤ جس نبی کا بال، بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، علامہ بدر الدین آئینی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ مدینے میں جب کسی کو بخار آتا، ارے کہو مدینے میں کسی کو بخار آتا اور دیکھا کہ ادھر علاج کروائے، ادھر علاج کروائے، ادھر علاج کروائے، ادھر علاج کروائے، کہیں اچھا نہیں ہوتا تو وہ بیچارہ پوچھتا تھا بھائی کس کے پاس جاؤ؟ تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ام سلمہ کے پاس جاؤ. کن کے پاس جاؤ؟ ام سلمہ. کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ام سلمہ. لوگ کہتے تھے ام سلمہ کے پاس جاؤ. تو کوئی بھی کہتے تھے ام سلمہ نے کہا کوئی ڈاکٹری کا کورس کیا ہے؟ ارے ام سلمہ کوئی طبیبہ ہے، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ان کے پاس کیوں جائے؟ صحابہ کہتے تھے، قسم کھا کر کہتے تھے ارے کیسا بھی بخار ہوگا، کیسی بھی بیماری ہوگی، جاؤ ام سلمہ کے پاس جاؤ، پردے میں جاؤ اور کہو کہ وہ چیز دے دو جس سے شفا مل جائے. چنانچہ لوگ جاتے تھے پردے میں ام سلمہ کو کہتے تھے ام سلمہ ایک پیالہ، بولو ایک پیالہ جس میں پانی ہوتا اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہوتا. ام سلمہ وہ پیالہ دیتی تھی اور کہتی تھی پانی پی لینا اور پیالہ اور بال مبارک مجھے واپس کرنا. میرے دوستو ایک نہیں کئی صحابہ اور تابعین نے کہا اللہ کی قسم جب وہ پیالہ مبارک کا پانی جب پیا جاتا تھا، ارے اس پانی کے پیٹ میں جانے میں دیر ہوتی لیکن اللہ کے شفا دینے میں دیر نہیں ہوتی. کس کا کمال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا. میرے پیارو اب آپ بتاؤ جس نبی کا بال مبارک ہوگا اس نبی کی زبان کتنی مبارک ہوگی؟ ارے بولو نا، آپ نے اپنی مرضی سے کبھی کچھ کہا؟ ارے بولو نا، آپ نے کبھی مرضی سے کہا؟ 40 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، 63 سال میں آپ پردہ فرما گئے، 23 سال میں اللہ کی قسم میرے دوستوں وہ نبی کیسے نبی ہوں گے، وہ کیسے جلیل القدر پیغمبر ہوں گے، ان کی شرافت اور ان کی عظمت اور ان کے منقبت کا عالم کیا ہوگا کہ 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولا، میں اپنی مرضی سے کبھی غصے نہیں ہوا، میں اپنی مرضی سے کبھی رویا نہیں، میں اپنی مرضی سے کبھی ہنسا نہیں، بس میں دیکھنے میں میں نظر آتا تھا اور حقیقت میں سب اللہ کر رہا تھا. میں نے اپنی مرضی سے کبھی کچھ کہا؟ ارے بولو نا کبھی کچھ کہا؟ نہیں. قرآن کریم میں ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بلکہ میرے دوستوں میں آپ کو بتاؤں اس سے قرآن کریم کی آیت سنو. اللہ کیا فرماتے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب، اے میرے محبوب زبان تیری ہوگی. ارے کہو نا زبان
ایک مرتبہ ایک صحابی جو بہت کم عمر کے تھے، 16 یا 17 سال کے تھے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ. بولو ساتھ میں بولو، کیا نام ہے حضرت؟ وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ ان کی ایک عادت، 16-17 سال کے جوان تھے. اللہ ایسے ہمارے بھی جوانوں کو نصیب فرمائے. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے قریب بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب. ان کا پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص. آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کے قریب بیٹھتے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اسے لکھنا شروع کرے، جو کہے بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص 16-17 سال کے جوان وہ لکھنا شروع کرے. بس اس زمانے میں جو چمڑے کے تختوں پر لکھا جاتا، ایک چمڑے کا تختہ پورا، دوسرا چمڑے کا تختہ پورا، ارے اللہ کے رسول جو کہے وہ سب لکھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابھی میں نے کہا حضرت عبداللہ عمر کتنی تھی؟ 16-17. ایک مرتبہ ایسے ہی باہر جا رہے تھے تو کچھ بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ تم نبی کے قریب میں بیٹھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا وہ جو کہتے میں لکھتا ہوں. تو کہا مت لکھو. کبھی کبھی ہنس کر کوئی بات کہتے ہیں، کبھی کبھی غصے میں کوئی بات کہتے ہیں. تم تو سب لکھتے ہو. ارے ہمارے نبی ہنستے کوئی بات کہے وہ بھی تم لکھتے ہو، ہمارے نبی ناراض ہو کر کوئی بات کہے تو بھی تم لکھتے ہو. سب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں خاص بیانوں کو لکھو، باقی ہمارے نبی کوئی بات ہنس کر کہے اسے لکھنے کی کیا ضرورت؟ ہمارے نبی کوئی ناراض ہو کر کوئی بات کہے اسے لکھنے کی کیا ضرورت؟ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، میں تو سب لکھتا. میرے نبی ہنس کر کوئی کہے وہ بھی میں لکھتا، میرے نبی ناراض ہو کر کچھ کہے وہ بھی میں لکھتا. خیر کہتے میں آ گیا، وہ کہتے میں آ گیا. اور اس کے بعد میں نے پھر لکھنا شروع کیا. کہتے میں نہیں لکھنا، لیکن اللہ کے رسول کوئی ہنس کر بات کہے وہ کہے میں نے لکھنا بند. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کوئی بات کہے تو لکھنا بند. ایک مرتبہ کہتے ہیں مجھے دل میں بڑی تشویش ہوئی. میں خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ جو فرماتے میں لکھتا. ہمارے نبی نے فرمایا اکتب ولا حرج، لکھو جو میں کہوں اسے لکھو. لیکن وہ 16-17 سال کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی بات کہتے ہیں اللہ کی قسم میں لکھتا، لیکن کبھی ناراض ہو کر آپ کوئی بات فرماتے، کبھی آپ ہنستے کوئی بات فرماتے. مجھے بڑے نے مشورہ دیا کہ وہ بات لکھنا نہیں، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا عبداللہ، نام ان کا عبداللہ تھا نا، ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ سب لکھو. ارے میں ناراض ہو کر کوئی بات کہوں وہ بھی لکھو، میں ہنستے کوئی بات کہوں وہ بھی لکھو، اس لیے کہ زبان میری ہوتی ہے، کلام تو ڈائریکٹ اللہ کا ہوا کرتا ہے. میرے دوستوں اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے نبی کی شان میں بات پر آنا چاہتا ہوں. بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ، بولو ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ. آپ صحابہ کو بیعت کر رہے ہیں، ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ ارے آپ نے صحابہ کو بیعت کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، میرے ہاتھ پر. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے دوستوں کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے. بولو کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، لیکن صرف بیعت ہونا نہیں ہے. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں بھائی ہو جا اور قاری احمد علی کے ہاتھ پہ 20 ہو گئے تو 21واں بیعت ہو جا. ہمارے یہاں پہ تو کیا کرے گا لمبی چادر، اور کون بیعت ہوتا ہے اس شیخ کو بھی نہیں معلوم. بھائی بیعت ہونا سنت، بولو بیعت ہونا، لیکن بیعت ہونے کا اصل مقصد اپنی زندگی کی حفاظت. ارے بولو نا بیعت ہونے کا اصل مقصد اپنی زندگی کی. ارے بھائی جس کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوئے اس کو بتاؤ کہ تم کتنی نیکیاں کرتے ہو، تم سے کیا کیا گناہ ہوتے بتاؤ. بھائی ڈاکٹر کو آپ بتاؤ گے تو علاج کرے گا نا. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے ایسے بیٹھ گئے تو وہ کیا کہے گا بھائی کا کو آیا میرا منہ دیکھنے کے لیے آیا. ارے بھائی تم بتاؤ گے تو وہ علاج بتائے گا. ارے بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ تو جناب نبی کریم میں تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایک ہمارا ہاتھ ہے بھائی، یہ دیکھو یہ میرے نالائق کا ہاتھ، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بایعونی، آ جاؤ میرے صحابہ آ جاؤ اور میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو. سارے کے سارے صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، صحابہ کے ہاتھ یوں اور اللہ کے رسول کا ہاتھ، سب نے ہاتھ اپنے جمع کر دیے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اوپر رکھا. بھائی رکھا کہ نہیں رکھا؟ بولو ہاں بولتے جاؤ، رکھا کہ نہیں رکھا؟ قرآن میں ذکر کیا یہ بیعت جو ہوئی قرآن میں 26واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرماتے ہم راضی ہو گئے، کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہم ان مسلمانوں سے راضی ہو گئے، یعنی ہم ان صحابہ کرام سے راضی ہو گئے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لینی.
جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر، لیکن بیعت تو سبھی لیتے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو قیامت تک ولی آتے جائیں گے، وہ بیعت لے کے جائیں گے، لیکن صحابہ کرام ایک ہاتھ دوسرے صحابی کا اوپر، تیسرے صحابی کا، چوتھے صحابی کا، پانچویں صحابی کا، صحابہ کے ہاتھ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر رکھا. اب سننا، جیسے ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، کہو سبحان اللہ کہو، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فوراً آیت کریمہ اتاری، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ جل جلالہ نے فرمایا سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے، ان سارے ہاتھوں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا. کہو اپنا مبارک ہاتھ رکھا. اللہ نے آسمانوں سے فرمایا میرے محبوب سب کو نظر آنے والا تیرا مبارک ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے. نعرہ تکبیر. یعنی میرے پیارے نبی ہاتھ تمہارا ہے، لیکن مدد کس کی ہے؟ ارے بولو نا، مدد کس کی ہے؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیرا، اور حدیث پاک میں لکھا 100 سے زیادہ دشمن. کتنے؟ 100 سے زیادہ. اب تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ 100 سے زیادہ آدمی میرے کو گھیرے اور میں کیا کروں معلوم؟ میں یوں زمین سے مٹی لوں اور یوں پھینکوں. بتاؤ میں بچ جاؤں گا؟ ارے بولو میں بچوں گا؟ ارے میری مٹی جائے گی، کسی کے سر پر لگے گی، کسی کے گھال پر لگے گی، کسی کے آنکھ میں جائے گی، کسی کے بدن پر آئے گی، کسی کے پاؤں پر آئے گی. ہاں، اور مٹی پاؤں پر آئے تو اسے کوئی چوٹ تھوڑی آتی. ارے کہو کوئی چوٹ آتی؟ ارے بولو نا کوئی چوٹ آتی نہیں. ارے مجھے 100 آدمی نے گھیر لیا اور میں نے یوں مٹی اٹھائی اور میں نے یوں مارا اور میں سوچا کہ میں بچ گیا تو میں بچنے والا. ارے کسی کے ہاتھ پر مٹی لگی، کسی کے پاؤں پر مٹی لگی، وہ سب کے سب تو تیار ہے مارنے کے لیے، میرے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے اور دشمنوں نے گھیرا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی مبارک کو اپنی مٹھی میں اٹھایا، صرف مٹی مبارک کو اٹھایا اور یوں دشمنوں کی طرف پھینکا. آج بھی ہر حدیث کی کتاب میں لکھا ہر دشمن کے آنکھ میں مٹی چلی گئی. بھائی ہاتھ پہ نہیں، پاؤں پر نہیں، ناک میں نہیں، کپڑے پر نہیں، کہاں گئی؟ ڈائریکٹ آنکھ میں. اب بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھائی چلو کتنا بھی آپ نشانہ لگاؤ، بھائی نشانہ یا تو سیدھا ہوگا یا رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا، لیکن جب 100 ہوں گے تو کہاں کا نشانہ لگے گا تمہارا؟ بھائی نشانہ سمجھ رہے ہو نا؟ بھائی کرکٹ میں دیکھا ہوگا نا، آپ نے اسٹمپ لگا دی، بھائی آپ نے جب بال مارا تو یا تو درمیان میں مارا یا رائٹ میں مارا یا لیفٹ میں مارا، لیکن 100 اور ہر ایک کی 2 آنکھیں. بھائی 100 اور 2 آنکھیں، اور ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ میں صرف ایک مٹھی اور وہ بھی مٹی، اور ہمارے نبی اٹھائے اور یوں زور سے بھی نہیں، یوں دھیرے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے مٹی پھینکا، لیکن ہر ایک کی آنکھ میں ایسی مٹی کہ سب کی آنکھیں بند ہو گئی اور ہمارے نبی اطمینان سے وہاں سے نکل گئے. آنکھیں بند ہو گئی، مٹی گئی، آنکھیں بند، آنکھوں میں ایسی جلن، اور ہمارے نبی وہاں سے. سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ارے ایسا ہو سکتا آج؟ ارے بولو ہو سکتا؟ ارے بولو نا ایسا ہو سکتا؟ لیکن قرآن کریم نے اس کا جواب دیا. 9واں پارہ. ارے بولو کون سا پارہ؟ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو قرآن کریم میں کون سا پارہ. اس کا ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. ارے آدمی نشانہ مارے گا سیدھے تو سیدھے جائے گا، آدمی نشانہ دائیں مارے تو دائیں جائے گا، نشانہ مارے بائیں تو بائیں جائے گا، اور 100 اور 150 دشمن، ہر ایک کی 2 آنکھیں، اور ہمارے نبی کے مبارک ایک مٹھی میں ایک مٹھ مٹی ہے اور اس کو دھیرے سے پھینکنا اور سب کی آنکھوں کا بند ہونا، اور اتنی دیر بند ہونا کہ ہمارے نبی آرام سے چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، جب جا کے تو ان کی آنکھ کھلی ہے. آنکھ کھولی تو کہا میری تو آنکھ میں مٹی. تو وہ دوسرا دور سے بولتا میری بھی آنکھ میں مٹی گئی. اب وہ بولتا ہوں پیچھے والا میری بھی آنکھ کیسے گئی؟ اللہ نے جواب دے دیا. کہو سبحان اللہ. کس نے جواب دے دیا؟ اور یہ آیت یاد ہو جائے تو یاد کرو، بہت پیاری آیت. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اب سننا ہمارا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے. کون سا پارا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اللہ کرے جملہ ہم کو یاد ہو جائے. یاد کرو گے انشاءاللہ. اب دیکھو نا آیت کتنی پیاری، بھائی الفاظ کتنے پیارے. اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ اللہ کتنے پیار سے فرماتے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب تم نے ایک مٹھی اٹھائی اور تم نے ایک مٹھ مٹی لیا اور آہستہ سے تم نے سامنے دشمنوں کی طرف پھینکا. اے میرے محبوب تم نے پھینکا، جب تم نے پھینکا، لیکن پھینکنے والے تم تھے، پہنچانے والا تو خدا تھا.
پھینکنے والے تم تھے، ولیکن اللہ رما، لیکن حقیقت میں یہ پہنچانے والا کون تھا؟ اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو وہ ہاتھ کتنا مبارک ہوگا کہ وہ ہاتھ سے مشت مٹی نکلتی ہو اور اللہ کہتا ہو کہ میں پہنچانے والا۔ جب بیعت ہوتی ہو اللہ کہتا ہو میرے پیارے نبی تمہارا صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تمہارا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں مدد تو میری ہے نا۔ اب میرے پیارے دوستو بتاؤ وہ نبی کا ہاتھ مبارک، بولو وہ نبی کا، ایسے نہیں ساتھ میں بولو نبی کا ہاتھ مبارک، اس سے بڑھ کر کوئی ہاتھ۔ یہ بات ختم کرنے جا رہا ہوں، بلند آواز سے بولو نبی کا ہاتھ مبارک، بولو بولو نبی کا ہاتھ مبارک، اس سے بڑھ کر کوئی ہاتھ نہیں، اور نبی کا بال مبارک، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی بال مبارک نہیں، اور نبی کی زبان مبارک۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت ابو ہریرہ، جب بات آ رہی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ لوگوں کو، 1.5 گھنٹہ مفتی صاحب ہو جائے فوراً سگنل جی، ہاں آ گیا سگنل، بیوی کا فون، بڑا مسئلہ ہے بھائی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ غصے میں کسی نے بیوی کو مارا، مفتی صاحب کرنا نہیں ایسا کبھی، سنو آگے سنو، بیوی کو جا کے تھپڑ دھاڑ کر کے مارا، او سلامت پورا والی دھاڑ کر کے تھپڑ مارا، برداشت کرے تو کہا کہ کیوں مارا؟ تو کہا ارے شوہر کیا بولتا ہے، ارے جس سے محبت ہوتی اسی کو مارتی، تو اس نے لے کے 2 مارے، کہا محبت کے میدان میں میں بھی کم نہیں ہوں، سمجھے مفتی صاحب، مارنے کو مگج ماری نہیں کرنا کہ 2 تھپڑ کھانے پڑے، اسے بیوی تو جو محبت کرے بہت اچھا، زیادہ پوچھنا، اسے جب وہ بولے گی نہیں تو اس کی زبان میں کوئی روک اور لگام نہیں ہوا کرتا۔ ایک شوہر گیا نا اپنی بیوی کے پاس، گیا مفتی صاحب سننا، بہت پیار محبت سے گیا، کہا کہ وہ بیوی آئی اس کے پاس، بیوی اس کے پاس آئی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اب شوہر کو بول دینا کہ ہاں کرتی ہے، بھائی ختم، یو لو می آئی لو یو، بات ختم، چیپٹر وہیں پہ کلوز۔ ارے صحیح ہے نہیں، ابھی ہمارے مولانا انصار صاحب جو آئے انہوں نے بھی نئی شادی کی، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی نئی شادی کی تم تو ابھی تم جاؤ گے باہر تو بیوی کو لے کر جاؤ گے چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو کہا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا معاملہ ایسا ہے کہ تم جاؤ گے تو بہت یاد آئے گی، اس لیے شروع میں تم بیوی کو نہیں چھوڑتے اور جب بوڑھے ہو جاؤ تو بیوی تم کو نہیں چھوڑتی۔ تو وہ بیوی آئی اور کیا کہنے لگی، میں تم سے بہت محبت کرتی تھی، یہ بھائی کیا کہنے لگا، تھوڑا جوش میں آ گیا، کہا کہ میں اگر کرسی پر بیٹھوں تو تو کہاں بیٹھے؟ کہا میں آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ جاؤں۔ بیوی بیچاری میں آپ کے پاؤں، کہا میں تختے پر بیٹھوں تو تم کہاں بیٹھے؟ کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں، یعنی اتنا ادب، کہا میں زمین پر بیٹھوں تو تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں زمین کے اندر چلی جاؤں، تو کہا میں زمین کے اندر جاؤں تو تو کہاں جائے؟ کہا تیرے اوپر مٹی ڈال دوں، اتنا کا کو اچھل رہا بھائی، دیکھو موڈ آپ کا فریش ہو گیا نا بالکل۔ اب بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ سب چیزیں سنتے جاؤ۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ساتھ میں بولو گے نا صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت، بلند آواز سے کہو کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کیا کرے معلوم، وہ کیا کرے، ایک بالکل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے نا بالکل قریب بیٹھے اور یوں ہمارے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے۔ بھائی سارے صحابہ سنتے تھے، کوئی گردن چکا کے سن رہا، کوئی دیکھ رہا، کوئی لکھ رہا، کوئی پڑھ رہا، لیکن حضرت ابو ہریرہ بالکل قریب بیٹھے اور یوں ہمارے نبی کا چہرہ دیکھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا، سارے لوگ ہمارے نبی کی باتیں سنتے، آپ تو بالکل چہرے انور کو تکتے رہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں صرف انتظار کرتا ہوں میرے نبی کب مسکرا دے، میں تو چہرے انور کو دیکھتا رہتا ہوں۔ بھائی کچھ محبت کرنے والے ایسے ہوتے، وہ محبت بس میں چہرہ دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کب مسکرائے، میرے نبی کب مسکرائے، میرے نبی کب مسکرائے۔ تو کسی نے کہا نبی مسکرائے اس میں تمہیں کیا؟ بھائی نبی مسکرائے اس میں تمہیں کیا؟ ارے بھائی نبی کو ہنسی آئے، مسکراہٹ آئے، میرے نبی مسکرائے اس میں تمہیں کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہو تمہیں نہیں معلوم، میرے نبی جب مسکراتے ہیں تو پھر میں پیچھے دیکھتا ہوں، میرے نبی جب مسکرا لیتے میں پیچھے دکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا، اللہ کی قسم سننا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جملہ سننا، کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم وسنانہ تتلالأ فوق الجدران۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم میرے نبی مسکراتے، ارے جب بھی میرے نبی مسکراتے میرے نبی کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پر نظر آیا کرتی تھی۔ وہ مبارک ہنسنا بھی کیسا ہنسنا ہوگا کہ ہمارے نبی ہنستے ہی یہاں تھے اور آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پر نظر آتی۔ میرے دوستو یہ سارا کمال اس لیے کہہ دو ہمارے نبی کے مبارک دانتوں سے بڑھ کر کوئی دانت، ارے کہو نا ہمارے نبی کے مبارک دانتوں سے بڑھ کر کوئی دانت نہیں، ہمارے نبی کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے
اللہ کی قسم کوئی پسینہ ہمارے نبی کے پسینہ، ہمارے نبی کا مبارک تھوک، ارے بولو نا ہمارے نبی کے بدن پر آیا ہوا. اب یہ گرمی میں ہم کو بھی پسینہ ہوتا ہے لیکن ٹینشن ہی ٹینشن. ارے ٹینشن ہی ٹینشن. اچھا خاصا نہا دھو کر آیا، تھوڑی دیر میں پھر بدبو شروع ہو گئی. ارے پرفیوم لگایا، تھوڑی دیر میں وہ پرفیوم بھی فیل ہو جاتا ہے نا. 20-25 روپے کا عطر بھی کام کرتا نہیں. لیکن ہمارے نبی کا مبارک پسینہ، بولو نا ہمارے نبی کا مبارک پسینہ، ہمارے نبی کے مبارک منہ سے نکلنے والا مبارک تھوک. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کا پسینہ بہت پیارا، آپ کا تھوک بہت پیارا، اس لیے کہ جنت کی نہروں کا پانی بن کر آپ کے منہ میں آیا ہے. جنت کی نہروں کا. اب میں خلاصے پر آنا چاہتا ہوں، پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. ساتھ میں کہو ہمارے آقا کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال، صرف نہیں پر زور دے، ہمارے آقا کے بال مبارک سے بڑھ کر کوئی بال نہیں، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں، ہمارے نبی کے مبارک تھوک سے بڑھ کر کوئی تھوک نہیں، ہمارے نبی کے مبارک پسینے سے بڑھ کر کوئی پسینہ مبارک نہیں. اور ہمارے جس نبی کا بال مبارک، بولتے جاؤ، جس نبی کا بال مبارک، جس نبی کا پسینہ مبارک، جس نبی کا لعاب مبارک، جس نبی کا تھوک مبارک، جس نبی کا پاؤں مبارک، جس نبی کی آنکھیں مبارک، جس نبی کا ناک مبارک، جس نبی کے پاؤں اور تلوے مبارک. جب یہ سب مبارک تو نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں بولو یا نہ بولو. نبی کا چہرہ مبارک. ارے جب جس کا جز جز مبارک اس کا کل کتنا مبارک ہوگا. ایک قاعدہ ہے، جز جز جس کا مبارک. ارے بال مبارک، آنکھیں مبارک، ناک مبارک، ہونٹ مبارک، ارے لہو مبارک، ارے تھوک مبارک، ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک، جس کا جز جز مبارک اس کا کل چہرے انور کتنا. بولو بولو مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں بولو یا نہ بولو. اور نبی کا چہرہ اتنا مبارک. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر بن سمورہ. ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ. وہ فرماتے ہیں بھائی رات کا وقت تھا، وہ اپنے جو گھر تھا نا، گھر اس کے آنگن میں بیٹھے. کون آنگن میں بیٹھے؟ حضرت. یعنی ساتھ میں بولو گے تو بات بنے گی. کون آنگن میں بیٹھے؟ حضرت جابر. جیسے ہم لوگ بھی کبھی کبھی اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے. کہتے میں اپنے آنگن میں بیٹھا اور یوں دیکھو 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 آسمان پر، آپ دیکھو دیکھو اوپر دیکھو اوپر دیکھو آسمان پر چاند نظر آتا کہ نہیں آتا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی بیٹھا تھا اور آسمان پر یوں چاند نظر آتا، لیکن 14ویں رات کا چاند اور ایسا پھیلا ہوا روشنی. حضرت جابر کہتے میں اپنے دل میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ نے چاند بنایا جس کی وجہ سے آسمان منور ہو گیا. اور حضرت جابر کہتے میں سوچ رہا تھا، اس لیے میں میری نظر پڑی کون آ رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت جابر کہتے کیا کپڑا پہن کر آئے، اللہ کے رسول کا سفید رنگ کا کپڑا اور دھاری دھار کالی. بھائی جو دھاری بارڈر جو بنی تھی نا بارڈر، ارے آپ تو کپڑوں کے اور بھی زیادہ ماہر ہو، میرے کو کیا زیادہ پوچھتے ہو، آپ ہی بتا سکتے ہو. پورا کپڑا سفید اور جو بارڈر بنی ہے وہ کالے رنگ کی. حضرت جابر فرماتے ایسا سفید چمکتا کپڑا اور کالے رنگ کی بارڈر اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام کیا، السلام علیکم. حضرت جابر کہتے میں نے سلام کا جواب دیا، میرے نبی آگے چلے. حضرت جابر فرماتے میرے نبی تو چلے گئے لیکن میں دل میں سوچنے لگا اے چاند تو زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. حضرت جابر فرماتے تھوڑی دیر تک میں نے سوچا اور میں نے کہا اے چاند تو افق پر پھیل گیا، تو آسمان پر پھیل گیا، تو نے روشنی دی، لیکن میرے پیدا کرنے والے کی قسم میرے نبی کے چہرے کو دیکھا تو یقین ہو گیا تیری روشنی کچھ روشنی نہیں، اصل روشنی جو دین اور دنیا دونوں کو روشن کرنے والی وہ میرے آقا تاجدار مدینہ کے چہرے انور کی روشنی. نعرہ تکبیر. اور اللہ کی قسم یہ چہرے انور، نبی کا چہرے انور صلی اللہ یہ دنیا بھی روشن کرے، ہماری قبر بھی روشن کرے، یہ قیامت کے میدان میں بھی روشنی عطا کرے. ارے کرے کہ نہیں کرے؟ اب بتاؤ نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاں تو ذرا زور سے بولو نا. ہاں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ ارے نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ارے بولو نا. اور یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، چہرہ کام آئے گا نا، قیامت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا کام آئے گا، خواجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں. خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے مریدوں کو کہا داڑھی رکھو، اپنے مریدوں کو کہا
داڑھی رکھو. تو ایک مرید نے کہا حضرت کیا ہوگا, داڑھی رکھیں گے تو ہوگا کیا, یہ تو بتاؤ کچھ ملے گا. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر وہ جلال, اور کتنے پیار سے فرمایا میرے نبی کا چہرہ رکھ لو, بہت بڑا فائدہ ہوگا, قیامت تک پہچانیں گے اور کہہ دیں گے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی. اور پھر کیا فرمایا, نہیں رکھو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہے میں تجھے نہیں پہچانتا, تو مجھے نہیں پہچانتا. او پیارو بتاؤ نا, نبی کا چہرہ مبارک کیوں نہیں. ایک بات بتاؤں پھر بات ختم کروں گا, لیکن ذرا توجہ سے سننا, بہت توجہ سے سننا, بہت پتے کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, بولو کون حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے زمانے میں وہ بادشاہ تھا فرعون. کون تھا, بہت پاپی, ارے تھا نا پاپی, مجرم, آخری درجے کا جہنمی, جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, کہتا تھا میں خدا ہوں. فقال انا ربکم الاعلی. سننا ادھر واقعہ بھائی, ذرا 15-20 منٹ لوں گا چلے گا نا, لیکن ہم کو نتیجے پر آ جائیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی کوئی مفتی صاحب 15-20 منٹ ذرا سنبھال لینا موبائل پر. سننا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون تھا وہ پاپی, سب بولو ساتھ میں بولو, کون تھا, فرعون. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کمی, اس نے کیا سوچا, اس کو اتنی خراب آئیڈیا, یا یوں کہو کہ اس کی خراب تھنکنگ, اس کی خراب سوچ, ناپاک فکرے اس نے کیا کیا, اس نے سوچا کہ یہ حضرت موسیٰ جو ہے گلی گلی جاتے لا الہ کہتے فرعون خدا نہیں, خدا اللہ, فرعون خدا نہیں, خدا کون. تو اس نے کہا کہ اس کو روکنا. کیسا روکنا, اس نے پوری اپنے بستی میں, پورے شہر میں, پورے نگر میں اس نے دیکھا کہ کس کا چہرہ حضرت موسیٰ سے ملتا ہے. میں کبھی کبھی ہوتے نا چہرے مل جاتے کسی کے ساتھ, بس اس کو ایک آدمی مل گیا کہ اس کا چہرہ حضرت موسیٰ سے بہت ملتا. اس نے اس کو بلایا. سننا کس نے بلایا, فرعون نے, اور کہا کہ بھاری بھرکم پگاڑ دوں گا, مہینے کی بھاری بھاری تنخواہ دوں گا, اتنے دن کا اتنا تجھے لٹا دوں گا, لیکن تجھے ایک کام کرنا, تیرا چہرہ وہ موسیٰ کے چہرے سے ملتا, اس لیے تیرے کو پورا چہرہ موسیٰ کی طرح بنانا. ان کے چہرے پہ داڑھی ہے, تو بھی داڑھی رکھ لے, وہ سر کے اوپر کپڑا رکھے, تو بھی سر کے اوپر کپڑا رکھ لے, اور ان کا جس طریقے سے پہننے کا طریقہ ہے اس طریقے سے تو کپڑا پہن لے. ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی, تو بھی تیرے ہاتھ میں لکڑی لے لے. اس نے کر لیا ایسا. جب کر کے آیا تو ہو بالکل کن کی طرح نظر آوے حضرت, تھوڑا 19-20 کا فرق ہے, لیکن دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح. اب فرعون نے کہا کہ تجھے بہت پگاڑ دوں گا, بہت پیسے دوں گا, تجھے ایک ہی کام کرنا, جب بھی حضرت موسیٰ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے جائے تو بھی پیچھے, تو بھی پیچھے. اور تجھے کیا کرنا, جب حضرت موسیٰ بولے تو تجھے بھی بولنا, جب بولے تو تجھے بھی بولنا. حضرت موسیٰ کہے کہ میں موسیٰ تو تو کہنا میں موسیٰ, حضرت موسیٰ کہے میں اللہ کا پیغمبر تو تو کہنا میں اللہ کا پیغمبر, حضرت موسیٰ کہے مجھ پر آسمان سے کتاب اتری تو تو بھی کہنا مجھ پر آسمان سے کتاب اتری. وہ جو کتاب میں سے پڑھ کر بتائے تو بھی وہی پڑھ کر بتانا, وہ کہے لا الہ الا اللہ تو بھی کہنا لا الہ الا اللہ. اس میں معاملہ کیا ہوئے, سامنے والا ڈسٹرب ہو جائے گا. ارے سامنے والا ڈسٹرب ہو, اب جیسے میں بول رہا ہوں, میرے ساتھ میں کوئی دوسرا بھی یہاں بیٹھ کر بولے, ایک ہی بات ہے کہ بھائی تو بولیا میرے کو بولنے دے, بھائی دو بولیں گے تو ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں. اب ایک مذاق بن گئی, مذاق. جہاں بھی دیکھو دونوں ساتھ میں, کپڑا بھی ایک جیسا اور رہنا بھی ایک جیسا, اٹھنا بھی ایک جیسا, بیٹھنا بھی ایک جیسا, لکڑی بھی ہاتھوں میں ایک جیسی, ارے سر پر کپڑا بھی ایک جیسا, دعوت بھی ایک جیسی. اب سارے لوگ آپس میں مذاق ہو رہا ہے. جب یہ آئے تو کہے بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ اصلی کون. اسی میں پورا معاملہ مذاق میں اڑ گیا. یہ 3 سال تک چلا. کتنے سال تک, اب سننا, اس کو اپنے دماغ میں رکھنا, یہ واقعہ رکھو گے نا دماغ میں. پھر ایک وقت وہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر چلے راتوں رات. ارے معلوم ہے نہیں, یہ واقعہ دماغ میں رکھنا. ایک وقت وہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, لو سب کو لو اور نکل جاؤ, راتوں رات نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنو اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل گئے. راستہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر کرانے والا کون, جو راستے سے حضرت موسیٰ جانے والے تھے اللہ وہ راستے پر نہیں لے گیا, دوسرے راستے پر لے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایسی مشکل میں آ گئے کہ سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر. اس لیے فرعون کو بھی پتا چلا کہ حضرت موسیٰ گئے ہیں, تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر لیا. اب اس کا لشکر ٹھاٹ باٹ والا لشکر, اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر. حضرت موسیٰ آگے, لیکن راستہ جس راستے سے جانا تھا وہاں سے جانے کے بجائے دوسرے راستے پر حضرت موسیٰ ایسے موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے, سب کو لے کر. آگے سمندر اور پیچھے
مطلب آگے بھی موت نے پیچھے بھی موت. بھائی آگے جائیں گے تو سمندر کے تھپڑے مار کر ختم کر دیں گے, اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر تو بوٹی بوٹی کر کے ختم کر دے گا. اب سب جتنے تھے نا حضرت موسیٰ کے ساتھ کہنے لگے موسیٰ یہ کیا, کہاں لے کر آئے ہم کو, ادھر موت, آگے جائیں گے تو سمندر, اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کا, اے موسیٰ جلدی بتاؤ ہم کیا کریں, اے موسیٰ جلدی بتاؤ ہم کیا کریں. حضرت موسیٰ بھی تھوڑے گھبرا گئے. کہو حضرت موسیٰ بھی تھوڑے گھبرا گئے. کہا اللہ کیا کروں, اللہ یہ تو راستہ ہی بھول گیا, اس سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے تو پیچھے کیا ہے فرعون کا, اے اللہ اور یہ ساری قوم مجھے کہتی ہے ہم کیا کریں, اللہ تو بتا میں کیا کروں. اللہ نے کیا فرمایا, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا ہے موسیٰ, اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے, اسے سمندر پر مارو. آج میری قدرت دیکھو, تم لکڑی مارتے جاؤ گے میں سمندر میں راستہ بناتا جاؤں گا. کہو نا سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے لکڑی ماری, راستے بن گئے, یعنی پورا پانی اس طرف کھڑا ہو گیا اور پانی اس طرف کھڑا ہو گیا, اور بیچ میں بالکل جیسے یہ راستہ نا پلین راستہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو اتارا, گھوڑا دھاڑ 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 دوڑنے لگا, اور جتنے بنو اسرائیل انہوں نے بھی گھوڑے کو اتارا, اور یہ دھاڑ دھاڑ دوڑتے 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 حضرت موسیٰ کنارے پر. کہو سبحان اللہ. اور پورے سارے کے سارے بنو اسرائیل بھی کنارے پر. پیچھے کون آ رہا تھا, فرعون. وہ فرعون کیا کہتا ہے, دیکھو 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 خدا یہ میں نے راستہ بنایا, ارے ڈالو اپنے گھوڑے کو بھی ڈالو. فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا, اور فرعون کے جتنے ماننے والے سب نے گھوڑا ڈالا. راستے میں بیچوں بیچ جب پہنچے ہیں, وہ جو پانی تھا وہ پورا کا پورا اتر گیا. سب کے سب, ارے بولو نا, سب کے سب ڈوب گئے. حضرت موسیٰ وہاں کھڑے, بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے, بنو اسرائیل کھڑے, دیکھا کہ ہاں سب کے سب, اللہ نے بھی کہہ دیا, سب کو ختم کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا قریب گئے, تھوڑا قریب آگے آئے. اللہ نے راستہ تو لکڑی مارے, راستہ بنا. حضرت موسیٰ قریب آئے کہ دیکھو تو صحیح کہ سب مرے کہ نہیں مرے. تو دیکھا وہ کھڑا ہے. کون کون وہ جو حضرت موسیٰ کی نقل کرتا تھا نا, کپڑے کی طرح کپڑا, چہرے کی طرح چہرہ, اور وہ سر کے اوپر جو امامہ امامے کی طرح امامہ, لکڑی کی طرح لکڑی, اٹھنا بیٹھنا, جو حضرت موسیٰ وہ ایسے ہی کھڑا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پیچھے آئے اور جلدی سے آجو, اللہ اللہ. اللہ نے پوچھا کیا ہوا, ایک باقی ہے, ایک وکٹ گری نہیں, اور ایسے ہی میں تو اتر گیا, اللہ ایک باقی ہے. اللہ نے فرمایا ہاں باقی ہے. اللہ 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 اللہ, اس کو تو پہلے مار, اللہ اس کو تو پہلے مار. 3 سال سے اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے اندر مجھے پریشان کر دیا ہے, 3 سال سے مجھے پریشان کرتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ خاموش ہو جاؤ, میں نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا, میں نے اس کو ہدایت دے دی, میں نے اس کو ہدایت دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اس کو ہدایت, اللہ اس کو ہدایت, جو ہدایت کا سب سے بڑا روڑا, جو میں کلمے کی دعوت لا الہ الا اللہ کہوں تو یہ بھی بولتا تھا, ارے اللہ اس کو تو جلدی مار دے, اس کو ہدایت کیسے ملی, یہ تو میرے امامے کی طرح امامہ پہنے, میرے چہرے کی طرح چہرہ بناوے, میرے اٹھنے کی طرح اٹھے, میرے بیٹھنے کی طرح بیٹھے, میرے کپڑے کی طرح کپڑے پہنے, میری لکڑی کی طرح لکڑی لے, اور میں جب لا الہ الا اللہ کہوں یہ بھی میری طرح کہے. اللہ اس کو ہدایت, یہ تو بہت ڈسٹرب کرتا تھا, اللہ اس کو ہدایت. اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری وجہ سے ہدایت دے دی. کہا میری وجہ سے, کہا تیری نقل کرتا تھا, مجھے شرم آئی, جو تیری نقل کرے اس کو میں کلمے سے محروم کر دوں. وہ تیری نقل کرتا تھا. ارے سوچ موسیٰ, تیرے چہرے کی طرح اس نے چہرہ بنایا تھا, تیرے کپڑوں کی طرح اس نے کپڑا پہنا تھا. اے موسیٰ تیرے امامے کی طرح اس نے امامہ پہنا تھا. اے موسیٰ اس کا اٹھنا بیٹھنا تیری طرح ہوتا تھا, تیرے ہاتھ میں لکڑی تو اس کے ہاتھ میں بھی لکڑی, تو لا الہ الا اللہ کہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہے. اے موسیٰ مجھے شرم آتی میری عزت کی قسم, جو میرے نبی کی نقل کرے اور مجھ کو ہدایت سے محروم کر دو. میرے پیارو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو وہ آ کر گلے لگ گیا. کہا ہے موسیٰ تجھے میں نے اپنا نبی مان لیا, تجھے میں نے اپنا نبی مان لیا, میں تیرے رب پر ایمان قبول کر گیا. میرے پیارے دوستو, اب میں آپ سے پوچھوں, ایک حضرت موسیٰ کی نقل کرے, ارے کون ہے ایک شخص, کن کی نقل کرے, حضرت بولو بولو بولو, حضرت موسیٰ کی نقل کرے. کیا نقل کرے, چہرے کی طرح چہرہ, کپڑے کی طرح کپڑا, ہاں لکڑی کی طرح لکڑی, سر پر امامے کی طرح امامہ, اٹھنا بیٹھنا, سونا چلنا پھرنا بولنا. ارے شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے, صرف نقل کرے, اللہ مرنے سے پہلے ہدایت کے فیصلے کرے. ارے موسیٰ کی نقل کرنے والا ہدایت والا بن کے جائے تو جو تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ کی نقل کرے, بتاؤ وہ ایمان کے کس مقام پر پہنچے گا. ارے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا,
جو حضرت موسیٰ کی نقل کرے اس کا بیڑا پار ہو گیا، تو جو تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنا لے گا، بتاؤ اس کو اللہ جنت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ تو میرے پیارو، آج یہی نقل کرنے کے لیے، نقل اصل بنانے والا، اصل تو بہت مشکل ہے نا، اصل تو بہت مشکل ہے نا۔ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے یہی تو رونا رویا۔ ارے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب میں، بولو خواب میں کن کو دیکھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ بتاؤ وہ خواب سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ ارے پورا مجمع بولے وہ خواب سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ ارے میں تو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر وہ خواب اتنا سچا ہوگا، دیکھنے والا ولیوں کا ولی اور جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی۔ ارے دیکھنے والے خواجہ غریب نواز ولیوں کے ولی اور جن کو دیکھا وہ نبیوں کے نبی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے خواب میں پوچھا نا میرے پیارے نبی امت کی نجات، امت کی نجات، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امت کو کہہ دو میری سیرت کی طرح سیرت بنا لے، اللہ سب کو نجات عطا کرے گا۔ خواجہ غریب نواز روئے اور روتے روتے کہا آپ کی سیرت تو بنائیں گے لیکن آپ کی سیرت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ ارے بتاؤ نا ہمارے نبی کی سیرت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ ارے کون ہے جو نبی کی سیرت پر پورا عمل کرے؟ ارے وہ طائف سے 3 مائل پر پتھر کھانے والے اور پھر دشمنوں کو دعا دینے والے۔ ہم ایسا کریں گے؟ ہم کو تو کوئی پتھر مارتا نہیں، صرف ہم کو کان میں آتا کہ مفتی صاحب نے میرے بارے میں ایسا بولا، ٹھیک ہے اب میں بھی دیکھ لوں گا مفتی صاحب کو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے فلاں نے میرے بارے میں ایسا بولا، ٹھیک ہے دیکھ اب میری بھی بیکنگ بہت مضبوط ہے اور جس دن مرے گا نا اس کے جنازے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جاؤں گا۔ اسے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کی سیرت تو بنائیں گے لیکن آپ کی سیرت بنانے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوگا۔ کوئی آسان طریقہ بتا دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے میری سیرت بنا لے، باقی میری صورت بنا لے، صورت پر بھی خدا تجھ کو جنت نصیب کرے گا۔ تو میرے پیارے دوستو میں یہی بات لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، میں کرو گے عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات دیکھو، بات ختم کر رہا ہوں لیکن یہ بات ضروری ہے جو نبی کا بن جائے۔ آج جمعہ کی رات ہے نہیں اس لیے بار بار کہتا ہوں، جمعہ کی رات میں اللہ کے ولیوں کو خواب میں نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ بہت سارے ولیوں کا آپ کتابیں اٹھاؤ، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ملتا ہے، ہاں بلکہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں تو یہ ملا، کوئی آتا تھا نا بڑے تھے، کوئی آ کر کہتا تھا کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، تو کہتے تھے جمعہ کی صبح بتا دوں گا، جو بھی آوے جمعہ کی صبح، بھائی کل جمعہ صبح بتا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا جو بھی آپ سے کوئی مشورہ مانگنے آتا جمعہ کی صبح، تو کہا کہ ہر جمعہ کی رات کو میرے نبی کا دیدار ہوتا ہے، انہی سے مشورہ کر کے جواب دے دوں گا، انہی سے مشورہ کر کے میرے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں، نبی کے بن جاؤ اللہ بہت کچھ دے گا، ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ شروع کیا تھا ہم نے حضرت علی کی بات سے نا، ایک حضرت علی کی ایک اور بات سن لو، بہت پیاری بات، عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں آخر میں بتا رہا ہوں کس بات پر عمل کرنا تاکہ ہم نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے بنے۔ اور میرے دوستوں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، میں تو ابھی آپ کو کہتا ہوں 2 کام کر لو۔ کتنے کام؟ 2 کام کر لو، جیسے یہاں بیٹھے ہو اللہ کی قسم قرآن حدیث میں لکھا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بٹھائے گا۔ کرو گے آپ لوگ کرو گے؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ دیکھو جو نبی کا دامن تھامتا نا اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچاتا۔ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، حضرت علی، کہو کون؟ حضرت سوئے، بھائی حضرت علی سوئے، خواب میں جناب حضرت عمر کا زمانہ حضرت عمر کا، اور حضرت علی اپنے گھر میں، ارے بولو نا ساتھ میں بولو، حضرت علی اپنے گھر میں حضرت علی اپنے گھر میں سو رہے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے۔ ارے کون؟ اللہ کے رسول فجر کی نماز، اور حضرت علی کہتے ہیں میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ایک پہلی رکعت میں قرآن پڑھا، دوسری رکعت میں قرآن پڑھا، اس کے بعد میرے نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب میں حضرت علی کہتے ہیں میں نے بھی خواب میں کون سی نماز پڑھی؟ یہ دن بھر نماز پڑھتے تھے تو خواب میں بھی کیا دیکھتے تھے ہم لوگ؟ خواب میں نے سنا تھا نا ایک بھائی میرے کو بولتا ہے مولانا اب خواب کی تعبیر بتاتے، میں چوکا مفتی، میں نے کہا بھائی خواب کی تعبیر بتا، تو آئے گا تو بتاؤں گا۔ کہا مولانا میں نے خواب میں بندر دیکھا، اب کیا تعبیر بتا رہے؟ میں نے کہا پورا دن بندر کی طرح اچھلتا ہے، تو بندر نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ فرشتہ دیکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی، اور حضرت علی کون سی صف میں؟
کہتے نماز ہو گئی. حضرت علی کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. حضرت علی کہہ رہے میں خواب دیکھ رہا ہوں. کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ جیسے فجر کی نماز ہو گئی, میرے نبی کے پاس کھجور کا ٹوکرا آیا, کھجور کا بہت بڑا ٹوکرا آیا, اور حضرت علی کہتے میرے نبی نے مجھے بلایا, علی ادھر آؤ, اور ایک کھجور دیا. حضرت علی کہتے میں نے خواب میں وہ کھجور کھائی, اتنی میٹھی, ایسی کھجور کبھی مجھے ملی نہیں. کہتے پھر میرے نبی نے دوسری کھجور دی. حضرت علی کہتے میں نے دوسری کھجور بھی کھائی, وہ اس سے بھی زیادہ میٹھی. حضرت علی کہتے میرے کو دل میں لگا میرے نبی کون سی دے دے تیسری, لیکن میرے نبی نے دی نہیں. کہا جاؤ علی بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر. حضرت علی کہتے میں آ کر بیٹھ گیا اور میری آنکھ کھلی, مطلب خواب پورا ہو گیا نا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی, وہ رات میں خواب دیکھا, پہلے صبح ہوئی, فجر کی اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فجر کی اذان ہوئی, میں جلدی جلدی مسجد کی طرف گیا. اس وقت نماز کون پڑھانے والے؟ حضرت عمر. زمانہ کن کا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے, اب ہمارے یہاں تو فجر کی نماز میں پہلی سب بہت جلدی مل جائے, بھاگنا پڑتا ہے پہلی سب کے لیے. ارے بولو نا, بھاگنا پڑتا ہے. وہ بولتا ہوگا جن میں اٹھو تو بھاگو نا, اٹھتا ہی کون ہے کہ بھاگنا پڑتا. وہاں مسجد نبوی میں پہلی سب کے لیے لوگ دوڑتے تھے, اس لیے کہ اذان ہونے سے پہلے تو مسجد بھر جایا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بھی اذان ہوئی اور دوڑا. کہتے لیکن خواب میں جو جگہ ملی تھی وہی جگہ مجھ کو ملی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت عمر آئے, انہوں نے 2 رکعت پڑھائی. پہلی رکعت میں وہی قرآن پڑھا جو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھا جو میرے نبی پاک کے ہاتھ میں خواب میں پڑھا. اور حضرت عمر نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت علی کہتے میں بھی دیکھ رہا تھا, حضرت عمر نے سلام پھیرا, اتنے میں کسی نے آ کے کھجور کا ٹوکرا رکھا. رات کو بھی کھجور کا ٹوکرا آیا تھا. حضرت علی کہتے میں دیکھتا رہ گیا. تو حضرت عمر نے کہا علی ادھر آؤ. حضرت علی کہتے میں تو چلا گیا, اور کہتے کہ میں مجھے کھجور دیا. حضرت علی کہتے میں نے کھایا, خواب میں جتنی میٹھی ویسے ابھی بھی میٹھی. کہتے حضرت عمر نے دوسری کھجور دی. حضرت علی کہتے میں نے کھایا, کہتے وہ اس سے بھی زیادہ میٹھی. پھر حضرت علی بیٹھے رہے. حضرت عمر نے کہا اٹھو جاؤ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وہاں تو رات کو تو میں ادب میں چلا گیا, لیکن یہاں تو عمر تو بڑے تھے لیکن میرے دوست تھے. حضرت علی نے کہا عمر جاؤں گا نہیں, تیسری کھجور دے. عمر جاؤں گا نہیں, تیسری کر. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا جب نبی نے نہیں دی تو میں کیسے دوں گا. کہا جب رات میں خواب میں تو نے دیکھا نبی نے تجھے نہیں دی, میں کیسے دوں گا. تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا. کہا جو نبی تیرے خواب میں آ گئے وہ میرے خواب میں نہیں آ سکتا. جو تجھے پیغام دے کر جائے کیا وہ مجھے پیغام نہیں دے سکتا. میرے پیاروں, یہ وہ لوگ تھے. آج میں چاہتا ہوں میرے دوستوں ان کی طرح تو ہم نہیں بن سکتے, لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام تو لکھوا سکتے ہیں نا. ہم تو ایسے بن گئے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ نبی سے محبت کرتا کہ نہیں کرتا. دیکھو نا اپنا چہرہ, دیکھو دیکھو دیکھو, داڑھی ہے, ارے بولو نا ہے. کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں مفتی صاحب ہے, لیکن وہ اسٹائلش داڑھی, ایسی پٹی بنایا ہو, معلوم نہیں کتنا خوبصورت, کتنا روپاڑا دکھتا ہوگا. ایک پاؤں قبر میں چلا گیا, شوگر کی بیماری, پریشر کی بیماری, لیکن پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں. دادا بن گیا, نانا بن گیا, نواسے کھلانے لگا, پوتے کھلانے لگا, لیکن چہرہ اب تک نبی کا پسند نہ آیا. میرے دوستو ایک بات آپ سے کہتا ہوں, دیکھو ایک کام کرو ایک کام چھوڑو, اللہ ولی بنا دے گا, جنتی. کون کون اس کے لیے تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی, اللہ قبول فرمائے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. ایک کام کرنا, ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہو, آپ بھی, تمام کو کہوں گا ایک کام. ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی نا, بیٹھی ہوگی نا, یہ کام کے لیے ہم سب تیار ہو جائے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی تیار کر دے. پہلا کام جو کرنے کا کام ہے, نماز کی تیاری کر لو بھائی. نماز, ارے بولو کیا نماز. اور میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو, ایک بار نماز کو زندہ کر لے, اللہ دوسرے دین کے شعبے بھی زندہ کر دے گا. آج آدمی کو بہت مشکل لگتا, ارے میرے گھر میں ٹی وی ہے, ٹی وی کیسے نکالوں گا, بیوی میرے کو نکال دے گی. صحیح ہے نا, گھر میں ٹی وی نکالنے کی ہمت نہیں. ارے ہماری پٹلون ٹکنوں کے نیچے, وہ تو میں کسی کو کھڑا کروں کبھی پتا چلے پٹلون ٹکنوں کے نیچے جو حرام ہے, لیکن اس کو اوپر کرنے کی ہمت نہیں. ارے دوستوں چہرے پر داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں. ارے صحیح اور سچ بولنے کی ہمت نہیں, وعدہ نبھانے کی ہمت نہیں. گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا. ارے جو زنا کرتا ہے تو کرتے رہتا, چوری کرتا تو کرتے رہتا, جھوٹ بولتا تو بولتے رہتا, لوگوں کا مال ناجائز کھایا, حرام کا کھایا, کھاتے رہتا, جوا کھیلتا, شراب پیتا. لیکن یہ ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے الگ الگ علاج کی ضرورت نہیں. نبی فرماتے ایک نماز پڑھ لے, سب تیرا کام ہو جائے گا. ارے نماز پڑھ لے, خدا دکان میں برکت بھی بہت عطا کرے گا.
ارے دے گا کہ نہیں دے گا اللہ برکت؟ نماز 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 قائم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتے نماز قائم کر لے تیرے سارے گناہ اللہ چھڑائے گا. بولو سارے گناہ کون چھڑائے گا؟ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک. جمعہ کی رات میرے پیارو سنو، اللہ کہتا ہے نمازی بن جا، روزی تیرے دروازے تک میں پہنچا دوں گا. تو نماز پڑھے تو روزی بھی ملے، نماز پڑھے تو گناہ بھی چھوٹے. اور اگر یہ سب نہ سمجھ میں آئے تو اتنا سمجھو وصیت ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. چلو میرے پیارو آج اس طرح اٹھ کے مت جانا، آج اللہ کے واسطے میں اللہ کا واسطہ دیتا، میرے پیارو اٹھ کے ایسے مت جانا. آج ارادہ کر کے جاؤ کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. اللہ سب کو قبول فرمائے. ویسے پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے. اور دیکھو نماز کی پابندی پکی کون سی رات ہے؟ نہیں زور سے بولو کون سی رات ہے؟ اور ابھی آپ نے ہاتھ اٹھایا کس کے سامنے؟ اللہ کا. تو جمعہ کی رات اللہ حاضر ناظر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اور پھر باہر جا کر جھوٹ، باہر جا کر دھوکا. ارے یہ پورا محلہ کا بچہ بچہ ہماری ماں ہماری بہنیں سب طے کر لے دھیان دے سکتا، لیکن نماز کو قضا نہیں کر سکتا. ارے میں تو کہتا ہوں مسجد میں جا کے پڑھ، پہلی صف میں پڑھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ، لیکن مانتا ہوں کبھی اکا دکا کبھی آگے پیچھے ہو گیا. ارے ہو گیا قضا مت ہونے دے. گھر میں پڑھ لے، دکان میں پڑھ لے. یہ دن مت آنے دے کہ وقت نکل جائے اور شیطان خدا کو کہے تیرے بندے نے وہ سجدہ چھوڑ دیا جو سجدہ میں نے بھی نہیں کیا تھا. تو نے اس کو مردود بنایا. اللہ کہیں ہم کو مردود نہ بنا دے. اس لیے میرے پیارو نماز کا وعدہ پکا انشاءاللہ. میں نے کہا باقی سب اللہ بنائے گا. اللہ بنائے گا. تم نماز کو بنا لو، باقی سب اللہ بنائے گا. نماز کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ارے دوستی کرنا ہو تو نمازی سے دوستی کرو. حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے دوستی کرنا ہے تو پہلے پوچھ نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. ارے کسی کو بھی دوستی کرنا ہے تو پہلے پوچھ تو نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا. حضرت عمر فرماتے اگر وہ کہے میں پڑھتا تو دوستی کر لے، وہ کہے نہیں پڑھتا مت دوستی کر. جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے کبھی بھی دھوکہ دیتا. اس لیے میرے پیارو طے کرو بھائی. پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر بھائی سب پڑھیں گے نماز جمعہ کی رات. کہو میں جو کہوں کہ تو انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روی بھائی کیا لکھا تھی؟ بھائی ایک بہت خوشخبری میں آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے مرحوم پیرو بھائی رسول بھائی سندھا، مرحوم پیرو بھائی رسول بھائی سندھا، ان کے ایصال ثواب میں ایک درود شریف جو بالکل نیا جو صورت میں جو بیانوں کے بعد میں بانٹا جاتا ہے یا آج تک یہ بانٹا نہیں گیا، یہ پہلی مرتبہ بالکل نیا اور پیارا درود. اور یہ درود میں نے اس لیے چنا اس لیے کہ یہ درود ہے تقریباً 4 لائن. کتنی لائن؟ 4 لائن. آپ کو ملے گا درود پاک انشاءاللہ. لیکن اس کا ثواب کیا ہے آپ کو بتاؤ تو دل خوش ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خواب میں فرمایا کوئی ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا 10,000 درود پاک کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. ارے میرے پیرو پڑھ کے سو جاؤ اور اٹھو تو پڑھو. اللہ قیامت میں کہے گا یہ 24 گھنٹے میں 20,000 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا. تو یہ درود پاک کا کارڈ تقسیم ہونے والا مرحوم پیرو بھائی رسول بھائی سندھا کے ایصال ثواب میں. کون تقسیم کرنے والا جنید بھائی؟ آج نہیں، بڑی دیر کر دی بھائی. کل جمعہ کی نماز کہاں پر؟ یہ بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے حکیم جی جو ہے اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے یہ درود پاک. لیکن آپ لوگ ضرور لوگے نہیں انشاءاللہ اور پڑھو گے. ایک بار پڑھو گے وہ عربی میں بھی وہ گجراتی میں بھی ایک بار پڑھو گے. کتنا ثواب ملے گا؟ 10,000 درود پاک